اب یہاں پرابلم ہمیں کیا رہا ہے کہ ہمارے اندر اس دور میں آپ جو مختلف قسم کے لوگ، آپ 50+ ہو چکے ہو، وہ 50 جو آپ نے ایئرس گزار دیے ہیں ان میں جو تکلیفیں دردیں ہیں، اب آپ کا سافٹ ویئر ایک جگہ سیٹ ہو گیا کہ میں نے یہ کرنا ہے۔ یہ جو مٹی کا جسم ہے، یقین کریں یہ معصوم ہے، اس کا کوئی قصور ہے ہی نہیں۔ جو بھی قصور ہوا ہے تھنکنگ مائنڈ سے ہوا ہے، جو بھی آپ نے سافٹ ویئر ہے، جیسا سافٹ ویئر آپ کے اندر چل رہا ہے، یہ آپ کا ہارڈ ویئر، یہ جو مٹی کا جسم ہے آپ کو ویسا ہی کر کے دکھا رہا ہے۔ اگر آپ کے سافٹ ویئر میں یہ ہے کہ آپ کی ٹانگیں درد ہیں، تو آپ کیا ہارڈ ویئر کے اوپر، مٹی کے جسم کے اوپر بھی آپ کی ٹانگیں درد ہیں۔ اگر جو کچھ بھی ہے، اب جو بیماریاں ہیں، جو پرانی بیماریاں ہیں، اور آپ کی ایج بھی پرانی ہے تو وہاں پرابلم ہے۔ یہاں آپ نے جو اندھی عقیدت کے پردے بنے ہیں وہ سارے کے سارے ویسے ہی قائم ہیں، اس لیے آپ کو پرابلم آتا ہے۔ اب سافٹ ویئر جو ہے اس میں یہ چیز ہے، فار ایگزامپل اس نے اگر کوئی چیز آپ کا فار ایگزامپل معدہ خراب ہے، اب سافٹ ویئر میں یہ بات ہے کہ وہ سیلز ایسے بننے ہیں جنہوں نے معدہ خراب کرنا ہے، دوائی اب کھاتے ہیں کچھ ٹھیک ہوتا ہے، وہ ظاہری نقص پھر ہو جاتا ہے، اور ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے کتنی دوائیاں کھاتے 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 وہ دوائیاں اپنا اثر چھوڑتی ہیں، پھر آپ کو آگے جانا پڑتا ہے، پھر آگے جانا پڑتا ہے، آپ کے اوپر کتنی اینٹی بایوٹکس جو ہیں ناکام ہو گئی ہیں، پھر آپ کو نئی کرنی پڑتی ہیں۔ تو کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کا جو سافٹ ویئر چل رہا تھا وہ اسی چیز پہ لگا ہوا ہے کہ میں نے یہ بنانا ہی بنانا ہے۔ کسی کے اندر کو کینسر کے سیل ہیں تو اب وہ سافٹ ویئر میں بات ہے کہ میں نے کینسر کے سیل بنانے ہیں، وہ بنیں گے بنیں گے بنیں گے۔ اب جب آپ بیٹھتے ہیں، ایسے ہی اور تھوڑی سی بیماریاں ہیں، آپ کے بلڈ پریشر ہو گئی، دل کی بیماری ہو گئی، جگر کی بیماری ہو گئی، آپ کے اوپر کوئی دانے نکلتے ہیں، کچھ کوئی بھی پرابلم ہے، اور کتنی دیکھیں آپ دوائیاں، ایسی بیماریاں ہیں آپ دوائی کھاتے بھی ہیں، آپ کو آرام نہیں آتا، کھا کھا کے گولیاں پھکیاں آپ تھک چکے ہیں لیکن آرام نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جو سافٹ ویئر بنا رہا ہے، آپ خوراک جو استعمال کر رہے ہیں وہ خوراک جو ہے آپ کی محنت کا ستیہ ناش کر رہی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے، کبھی آپ کو طلب اٹھتی ہے کہ میں فریش جو فروٹ ہے ان کا جوس پیوں؟ لیکن آپ کے اندر طلب اٹھے گی چائے کی، آپ کے اندر طلب اٹھے گی کولڈ ڈرنک کی، کوئی بھی کولڈ ڈرنک لے لیں آپ، مائی فیوریٹ فلاں فلاں فلاں، یا چائے، مطلب طلب اٹھتی ہے آپ کے اندر، لیکن آپ کے اندر یہ طلب نہیں اٹھے گی کہ میں دار چینی کا کعوہ پیوں، میں سونف کا کعوہ پیوں، میں ادرک کا کعوہ پیوں، یہ طلب نہیں اٹھتی ہماری جو جڑی بوٹیاں۔ ایسا کیا ہے پھر جو وہ آپ کو طلب اٹھاتا اس چیز کی؟ کچھ ہے نا ایسا؟ غور کریں اس بات کے اوپر، آپ کو ان چیزوں کی طلب اٹھتی ہے۔ جو فریش جوس ہے، ہمیں کیونکہ شروع سے ہی میں نہیں اس طرف آپ گئے، یہ جو بھی ہے ان کی طلب نہیں اٹھتی، وہ طلب اٹھنی چاہیے آپ کو فریش جوس کی۔ دوسری چیز کی طلب کیوں اٹھ رہی ہے؟ کچھ ہے نا ایسا؟ یہی تو سوچنا ہے آپ نے۔ اب جب خیر آپ یہاں بیٹھ کے مراقبہ شروع کرتے ہیں، انرجی پیدا ہوئی، اور انرجی کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا بھی کہ جو آپ شعور اپنا کھو چکے ہیں، انسانی شعور، بنی آدم کا شعور، آپ کی حاکمیت چیلنج ہے۔ تو شریکہ جو ہے آپ کا عزازیل، شیطان، اس کی اولاد، وہ کسی طور پر بھی آپ کو حاکمیت واپس نہیں لینے دے گی۔ پھر آپ پر ایک بڑے مخصوص طریقے کے ساتھ پھندا بنا گیا، عالم نفرت کی قوتوں سے شیطان نے ان کو ایسے ورگلایا، اور شیطان کی طرف سے بھی ایک پھندا بنا گیا۔ اب آپ اس پھندے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ اب جب آپ بیٹھتے ہیں تو اب تو کیا کرتے ہیں اپنے اندر، اب انرجی موو ہوتی ہے۔ اب انرجی جب موو ہوتی ہے تو انرجی نے پیورٹی میں جانا ہے، آپ کے ایک ایک سیل کو درست کرنا ہے۔ آج بھی اتنا عرصہ ہو گیا ہے، کتنے بندوں کی سیٹنگ خراب، کتنے بندوں کا طریقہ خراب۔ میں حیران ہوں اس بات سے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھتا ہوں، میں آپ کے سامنے کر کے دکھاتا ہوں، پھر بھی آپ سے غلطی ہے۔ وہ اتنی سپیڈ سے کر رہے ہیں جیسے ان کو گڈی کے پیچھے ہونا چڑھنا ہے کوئی۔
ये किस बात की जल्दी है? मुराकबा नाम किस चीज़ का है? मुराकबा बेसिकली ये बात का मुराकबा है कि आप वहाँ प्रेजेंट रहें उस मूवमेंट के अंदर जो हो रही है। आप बाएं बाजू का मसाज कर रहे हैं, रिलैक्स होकर मसाज करें, उसको फील करें, अपनी त्वचा उधर रखें। दाएं बाजू में तो दाएं बाजू में त्वचा रखें, रिलैक्स रहें, जल्दबाजी ना करें। अब जब आप ऐसा करते हैं तो एनर्जी उठती है, जो आपके अंदर एनर्जी बॉडी मगलूब है वो उठती है। आपके सेल जो थे लो वाइब्रेशन में चले गए थे, उन्होंने तो बस ये आपका एक एक सेल शऊर रखता है, ये बात ज़हन में रहे। एक एक सेल के अंदर शऊर है, एक एक सेल के ऊपर चार्ज है। ये एक पूरी कायनात आपके अंदर बसी हुई है। जब वो एनर्जी मूव होती है आपकी नालियों में, 72,000 नालियां हैं आपके पूरे जिस्म के अंदर। जब वो जहां जहां पे त्वचा लेकर गए वहां वहां एनर्जी गई। अब जब एनर्जी गई तो जहां पर कोई ब्लॉकेज थी, रोशनी के जिस्म में थी या मिट्टी के जिस्म में थी, अब उस एनर्जी ने उस ब्लॉकेज को देखा, उसको साफ करने की कोशिश करेगी। और जो पुराना सॉफ्टवेयर है जो आपके अंदर को फोड़ा बना रहा है, कैंसर बना रहा है, बाल कम कर रहा है, कमज़ोरी के बना रहा है, जो जो मतलब उसको एक सिस्टम बना हुआ था, अब आप बेसिकली अपने सिस्टम को छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपके सेल्स उस मुकाम को छोड़ें, उस पोजीशन को छोड़ें। जब सेल्स काम अपना कर रहे थे तो आपने एनर्जी दी, डीएनए प्योरिफिकेशन किया कि मेरे अंदर कोई डर और खौफ नहीं है। अब देखिएगा बाद दफ़ा आपके अंदर एक सरसराहट होती है, एक अजीब सी कैफियत होती है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि वो सॉफ्टवेयर के अंदर पुराना डेटा इतना पड़ा हुआ है, अब आप उसको ओवरराइट कर रहे हैं। जब ओवरराइट करते हैं तो डेटा कहता है, सोचता है डेटा कि अब क्या होगा,